پارٹی کی تقریب زور و شور سے جاری تھی کہ ماں نور کو دیکھ کر صباحت بیگم کو دھچکا لگا۔ اس نے ان کا دیا ہوا سوٹ پہن تو لیا تھا مگر ساتھ ایک بڑی سی شال اوڑھ لی تھی جس نے اس کے کھلے ہوئے بازو کو چھپا لیا تھا۔ حالانکہ وہ بہت منفرد اور پیاری لگ رہی تھی مگر صباحت بیگم کو وہ کیوں اچھی لگتی؟ وہ جویریہ بانو کی بیٹی تھی جس سے انہیں خدا واسطے کا بیر تھا۔ جیسے ہی پارٹی اختتام پذیر ہوئی انہوں نے ماں نور کو آڑے ہاتھوں لیا تو عبدالحمید بیچ میں بول پڑے، بہت ہو گئی صباحت، جب تمہارا بیٹا اپنی بیوی سے خوش ہے تو تم کون ہوتی ہو اس پر اعتراض کرنے والی؟ داماد سامنے کھڑا ہے اور اس کے سامنے تم بہو کو باتیں سنانے جا رہی ہو۔ آئندہ اس قسم کی پارٹی گھر میں نہیں ہوگی، عبدالحمید نے گویا اعلان کیا۔ صباحت بیگم کو شدید دھچکا لگا۔ وہ شور جو ساری زندگی ان کے سامنے دبے رہتے تھے ماں نور کے اس گھر میں آ جانے کے بعد سینہ تان کر چلنے لگے تھے۔ وہ سمجھ گئیں کہ باپ بیٹا 1 اور 1 11 ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اسی وقت سوچ لیا کہ انہیں ماں نور کو یہاں سے چلتا کرنا ہے۔ اب ان کا شاطر دماغ اسی ادھیڑ پن میں تھا کہ اس کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا۔ عریشہ تم اپنی نظر اتار لینا حازم کے دوست فراز کو، تو تم جانتی ہو اس نے تمہارے لیے اپنے رشتہ دیا ہے۔ عروہ نے بتایا تو بجائے خوش ہونے کے اس کا منہ بن گیا۔ قبل اس کے کہ صباحت بیگم جو پاس ہی بیٹھی تھی کچھ بولتی اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے اس کالے کلوٹے سے شادی نہیں کرنی، وہ بدتمیزی سے بولی تو عروہ کو برا لگ گیا۔ عریشہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، جو منہ میں آتا ہے بولے چلی جاتی ہو۔ اچھا بھلا تو ہے فراز باجی، بس رہنے دیں، آپ کو تو اچھا ہی لگے گا کیونکہ شکل و صورت میں وہ حازم بھائی جیسا ہی ہے اور عادتیں بھی ملتی ہیں۔ میں تو ایسے شخص سے شادی کروں گی جو میری طرح خوبصورت اور پیسے والا ہو۔ عریشہ نے اپنی کہی۔ ماما آپ سن رہی ہیں اس کی بکواس؟ اچھے بھلے رشتے کو ٹھکرا رہی ہے جس سے یہ شادی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ باجی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے تم چاہتی ہو کہ میں ان کے دوست کا رشتہ قبول کر لوں تو یہ ناممکن ہے۔ رہی بات میری پسند کی تو دیکھنا میں جس کو پسند کرتی ہوں اس سے میری شادی ہو کر رہے گی، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ بس بھی کرو، کیوں آپس میں الجھی ہو؟ عروہ تم فراز کو منع کر دینا، جب عریشہ کو پسند نہیں ہے تو میں زبردستی نہیں کر سکتی۔ صباحت بیگم کا لہجہ اٹل تھا۔ عروہ کو ان کی باتوں پر مایوسی ہوئی، بجائے سمجھانے کے وہ اس کی سائیڈ لے کر اسے بگاڑ رہی تھی۔ صبح بے حد سہانی تھی، کئی دنوں کی گرمی کا زور رات ہونے والی بارش سے ٹوٹ گیا تھا۔ عریشہ صبح جلدی بیدار ہو گئی تھی۔ آج اس کا کالج جانے کا موڈ نہیں تھا، پڑھائی میں اس کا دل بالکل نہیں لگتا تھا۔ البتہ کالج کی غیر نصابی سرگرمیوں میں ہمیشہ آگے رہتی تھی۔ اپنے کالج فرینڈ ہانیہ کے بڑے بھائی یاور سے اس کی دوستی تھی۔ وہ رات گئے تک یاور سے موبائل پر باتوں میں مصروف رہتی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے اپنی دوست سندس کو کال کر لی جو اس کے اسکول کے زمانے کی دوست تھی۔ وہ اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی۔ وہ اسے بتانے لگی کہ کچھ دن پہلے وہ یاور کے ساتھ ہوٹلنگ کے لیے گئی تھی۔ عریشہ اس سے پہلے بھی تم یاور کے ساتھ کئی جگہوں پر گھومنے جا چکی ہو، میں نے منع بھی کیا تھا مگر تم باز نہیں آئی۔ کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ عریشہ نے اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ ان لڑکوں کے مزاج کو تم نہیں جانتی، ایک وقت میں جانے کتنی لڑکیوں سے دوستی کر رکھی ہوتی ہے انہوں نے۔ تمہارے بابا اور بھائی کو پتہ چل گیا کہ تم اسٹڈی کے بہانے یاور کے ساتھ ہوٹلنگ اور گھومنے پھرنے میں مصروف رہتی ہو تو پتہ ہے وہ کیا کریں گے؟ ارے انہیں بتائے گا کون؟ مما کو پتہ ہے میری اور یاور کی دوستی کا۔ وہ ہانیہ کے ساتھ میری برتھ ڈے پارٹی پہ آیا تھا۔ وہ بہت اچھا ہے، عام لڑکوں سے بہت مختلف۔ ہم دوستیں مل کر پکنک کا پروگرام بنا رہے ہیں، تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ یکدم عریشہ نے موضوع بدلا تھا۔ فی الحال میں حامی نہیں بھر سکتی، اپنی مما سے پوچھ کر بتاؤں گی، سندس نے کہا۔ یہ تو تم کبھی نہ بڑی نہیں ہوگی، ہر وقت ممی ڈیڈی بچی بنی رہنا، عریشہ چڑھ کر بولی اور الوداعی کلمات کہتے ہوئے فون آف کر دیا۔ امتحان نزدیک ہونے کی وجہ سے وہ سارا دن پڑھائی میں مصروف رہی۔ شام میں کمرے سے نکلی تو موڈ خوشگوار تھا۔ مما آپ کو کچھ منگوانا تو نہیں ہے؟ میں مارکیٹ تک جا رہی ہوں۔ وہ صباحت بیگم سے مخاطب ہوئی۔ ان کے پاس بیٹھی ماں نور اس کے کپڑوں کا جائزہ لینے لگی۔ لائٹ سے میک اپ اور بلو جینس پر ٹاپ پہنے کھلے بالوں کے ساتھ وہ بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔
فی الحال تو مجھے کچھ نہیں منگوانا، ڈرائیور نے آج چھٹی کی ہے، تم کل چلی جانا، سبات بیگم نے کہا۔ مجھے تو آج ہی جانا ہے، کالج میں فنکشن ہے، مجھے اس کے لیے ڈریس خریدنا ہے، کار میں خود ڈرائیو کر لوں گی، وہ کہتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ اس نے دل بھر کر خریداری کی، پھر ایک ریسٹورینٹ میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، وہ جس گوشے میں بیٹھی تھی وہاں خاصا اندھیرا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر جانی پہچانی سی آواز سنائی دی، قبل اس کے کہ وہ اٹھ کر وہاں پہنچتی۔ اپنا نام سن کر وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ تم عریشہ سے سچی محبت کرتے ہو اور اسی سے شادی کرو گے، مگر تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ یاور کی بیسٹ فرینڈ حسان کی آواز تھی۔ وہ کئی مرتبہ عریشہ کو لائن دینے کی کوشش کر چکا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، عریشہ جیسی لڑکیاں صرف دل لگی کے لیے ہوتی ہیں، شادی کر کے عزت دینے کے قابل نہیں۔ جانے کن کن لڑکوں کو پھنسا رکھا ہوگا۔ یاور کی آواز سنائی دی، اس کا رخ عریشہ کے مخالف سمت تھا، تبھی ان دونوں نے اس کو اندر آتی ہوئی نہیں دیکھا تھا۔ خیر ایسا بھی نہیں ہے، تم نے اسے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے تو تم کر لو اس سے شادی۔ یاور نے قطع کلامی کرتے ہوئے یہ بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ عریشہ ایک دم ہی وہاں سے اٹھ گئی، اس سے زیادہ سننے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی اپنے روم میں آ گئی اور اپنے دل کا غبار نکالنے لگی۔ صباحت بیگم اسے کھانے پر بلانے آئی تو اس کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ عریشہ تم جب گھر سے نکلی تھی تو خاصی خوش تھی، کیا بات ہے؟ یوں لگ رہا ہے کہ تم روتی رہی ہو، وہ پوچھنے لگی۔ مما میرا کھانے کا موڈ نہیں ہے، آپ جائیں، وہ بولی۔ عریشہ تم نے آج تک اپنی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپائی، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ کیا فائدہ ہوگا آپ سے شیئر کرنے سے؟ یاور کی نظروں میں میری کوئی وقت نہیں ہے، وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ آپ اسے مجبور کر سکتی ہیں، اس نے اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہوئے کہا۔ یاور تو اچھا خاصا معقول لڑکا ہے، اس کی فیملی بھی اچھی ہے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ بہت جلد تمہارا رشتہ لے کر آئے گا۔ یہی خوش فہمی مجھے بھی تھی ماما، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ اس کے پیرنٹس میرا رشتہ لے کر آ جائیں تو اس کے لیے کوئی عمل کروانا پڑے گا، وہ بے اختیار بولی۔ میں دردانہ سے بات کروں گی، اس کے جاننے والے بابا بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، تمہارے بابا اور بھائی بھی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مما مجھے تو بھابھی منحوس لگتی ہیں، جب سے ان کے قدم ہمارے گھر میں پڑے ہیں کوئی نہ کوئی مصیبت ہی نازل ہو رہی ہے۔ عریشہ نخوت بھرے لہجے میں بولی۔ ٹھیک کہا تم نے مانور، منحوس قدم ہے، ایک بار وہ افنان کے دل سے اتر جائے تو میں اس کی دوسری شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ اتنے دور ہم بابا کے پاس جا نہیں سکتے، انہیں ہی یہاں بلانا پڑے گا۔ دردانہ نے بتایا تھا کہ وہ لوگوں کے گھروں پر بھی آ جاتے ہیں۔ بس تو ٹھیک ہے، آپ انہیں ادھر ہی بلا لیں، ان کا فون نمبر تو ہوگا۔ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اس کی توم پرستی عروج پر تھی۔ اب جا کر فریش ہو جاؤ، میں بابا سے ایسا عمل کرواؤں گی کہ یاور کے گھر والے ضرور تمہارا رشتہ لے کر آئیں گے۔ ان کی باتوں سے عریشہ کو امید سے بن گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد مانور کو اپنے والدین کے پاس دوسرے شہر جانا تھا اور افنان اسے چھوڑنے اس کے ساتھ جاتا تھا۔ صبات بیگم نے ان دونوں کی غیر موجودگی میں بابا کو بلانے کا پروگرام بنایا تھا۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو تم، کیا اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی ہو؟ جویریہ نے مانور کا زرد چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ ان دنوں وہ امید سے تھی، امی آپ جانتی ہیں کہ میرے سسرال میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، مانور نے جواباً کہا۔ جانتی ہوں، مگر تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان ہوتی ہو؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کو طرز کا نشانہ بنانے کی۔ وہ تو ٹھیک ہے تائی، اگر صرف مجھے نشانہ بناتی تو میں برداشت کر لیتی، مگر وہ آپ اور ابو کو بےعزتی بھی کرتی ہیں جس سے میرا دل برا ہو جاتا ہے۔ بھابھی اور ان کی بیٹیوں کو اپنے حسن اور دولت پر کوئی زیادہ ہی غرور ہے، تبھی تو اپنی زبان کے وار سے دوسروں کے دلوں کو زخمی کرتی رہتی ہیں۔ ان کے لیے ہدایت کی دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ مانور تم ان باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دو، وہ مجھے اور تمہارے بابا کو جو بھی کہتی ہیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دو، تم برداشت سے کام لو، ایک نہ ایک دن ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا تو ان کا سلوک تم سے بہتر ہو جائے گا۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ افنان اور بھائی صاحب تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہیں کبھی افنان کو لے کر الگ ہونے کا مشورہ نہیں دوں گی۔ جویریہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، پھر موضوع بدلتے ہوئے گوریا کی شادی کی تیاری کے بارے میں بتانے لگی۔ مانور کو میکے میں رہتے ہوئے دوسرا ہی دن تھا کہ افنان نے عبدالکریم کو فون کیا کہ وہ فوراً مانور کو لے کر گھر آ جائے۔
صباحت بیگم کی حالت بہت خراب ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہیں۔ عبد الکریم مانور اور جویریہ کو ساتھ ہسپتال پہنچے جہاں صباحت بیگم مردوں کی طرح بیٹھ کر پڑی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، مگر کیوں ہوا مانور اور اس کے گھر والے نہیں جانتے تھے۔ صباحت بیگم کی آنکھوں میں بے بسی تھی، ان کی کھلی آنکھیں نہ جانے کیا دیکھ رہی تھیں، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ عبد الکریم اپنے بھائی اور عفنان کو دلاسا دینے لگے اور کچھ دیر بعد جویریہ کے ساتھ واپس اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ عفنان رات بھر پریشان رہا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مانور کو یوں لگا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اسے اپنے سسر سے بھی تھکے تھکے اور برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ گھر والوں کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی تو صبح اس وقت کھلی جب فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر مانور لان میں نکل آئی۔ ہری ہری گھاس پر ٹہلنا اور چہچہاتے پرندوں کو دیکھنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسی وقت اسے عفنان کی آواز سنائی دی۔ وہ نماز پڑھ کر لوٹا تھا، نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے رات بھر سو نہ سکا ہو۔ وہ لان میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ مانور اس کے پاس آ کر برابر میں بیٹھ گئی اور بولی، آپ فکر نہ کریں، آپ کی ماما ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے عفنان کو تسلی دی۔ میں تو تائی کا اچھا بھلا چھوڑ کر گئی تھی، ایسا کیا ہو گیا جو ان کی یہ حالت ہو گئی؟ پتہ نہیں، خدا کی مرضی، بیماری اور شفا وہی دیتا ہے، عفنان نے گول مول جواب دیا۔ تو مانور صباحت بیگم کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ بے بسی کی حالت میں تھی اور ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ کیا سوچنے لگی؟ اسے خاموش دیکھ کر عفنان نے پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ناشتے سے فارغ ہو کر ہاسپٹل چلی جاؤں۔ اتنی صبح جا کر کیا کروں گی؟ شام میں چلی جانا، ان کے لیے نرس کا بندوبست کر دیا ہے، عفنان نے بتایا۔ نرس گھر والوں کی جگہ تو نہیں لے سکتی، ویسے بھی انہیں ہماری ضرورت ہے، اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سمیت آپ کی بہنوں کو ان کے پاس ہونا چاہیے۔ کل ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ تائی کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہوا ہے، لیکن چھوڑو اس ذکر کو، جو ہونا تھا سو ہو گیا، بس دعا کرو کہ وہ جلد صحت مند ہو جائے۔ ماں کے دم سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے۔ بابا تو اپنی ذات میں مگن رہنے والے انسان ہیں، انہوں نے زندگی میں جو کمایا ماما کو لا کر دیا، وہ تو بس ماما کے اشاروں پر چلتے رہے ہیں۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، البتہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو وہ تمہاری سائیڈ لینے کے لیے ماما سے الجھ جاتے ہیں اور یہی بات ماما کو بری لگتی ہے۔ ہو سکے تو ماما کی باتوں کو درگزر کر دیا کرو۔ عفنان یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کی ماما میری امی کی طرح ہے، ان کو بیمار دیکھ کر میرا دل بے حد اداس ہے، بس دعا کرو وہ جلد سے یاب ہو جائے۔ تم ناشتے کی تیاری کرو، مجھے جانا ہے، عفنان یہ کہہ کر موبائل پر آئے میسیجز پڑھنے لگا۔ ناشتہ کر کے وہ اسپتال چلا گیا۔ مانور اس کے ساتھ ہو لی تھی، ان کی طبیعت بہتری کی طرف جا رہی تھی، خدا نے چاہا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے صباحت بیگم کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، جو کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مانور کو بھی ان کی حالت کل کی نسبت آج بہتر لگی تھی۔ وہ شہر کے مہنگے ترین ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، ان کے پاس نرس موجود تھی، اس لیے مانور دوپہر کو گھر لوٹ آئی۔ جب سے وہ آئی تھی اسے عریشہ گھر میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ عروہ سے تو وہ ہسپتال میں ملاقات ہو گئی تھی، وہ کھڑے کھڑے اپنے شوہر کے ساتھ صباحت بیگم کو دیکھنے آئی تھی۔ مانور کو حیرت ہو رہی تھی، دونوں بیٹیوں کی ہوتے ہوئے ماں کے لیے نرس کا بندوبست کیا گیا تھا، جبکہ ایسے وقت میں مریض کو اپنائیت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دولت سے اگر محبتیں مل جاتی تو پھر دنیا میں کوئی امیر محبت کی آرزو نہ کرتا۔ گھر پہنچ کر وہ ملازمہ کو لے کر اوپر والے حصے کی صفائی کروانے پہنچی۔ جیسے ہی وہ بیڈ روم کے سامنے سے گزری، وہ اپنے بیڈ روم سے نکل آئی اور اس کو سلام کرتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ جتنی محبت اور اپنائیت سے اسے ملی تھی اور اب اس کی خیریت پوچھ رہی تھی، اس پر مانور حیران تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید ماں کی بیماری اور بے بسی دیکھ کر عریشہ کا دل نرم ہو گیا ہے، لیکن عروہ وہ تو ویسی کی ویسی ہی تھی، غرور اور تکبر سے اکڑی گردن، تمسخر سے بھری آنکھیں، اسے حیرت عریشہ کی حلیت دیکھ کر بھی۔ شلوار قمیض پر گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ مکمل مشرقی لڑکی لگ رہی تھی، مگر چہرے سے بیمار لگ رہی تھی اور بے حد اداس نظر آ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ چوٹ کیسے لگی؟ مانور نے اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ماتھے پر بندھی پٹی کے بارے میں سوال کیا۔
وہ میں دیوار سے ٹکرا گئی تھی، نظریں چراتے ہوئے بولی تو مانور نے مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا اور اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے وہ ملازمہ کے پیچھے صفائی کروانے چلی گئی۔ 2 ہفتے بعد صباحت بیگم کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ان کی طبیعت اب بہتر ہو گئی تھی۔ اس دوران ماں نور ان کی خدمت میں مصروف رہی تھی۔ صباحت بیگم کو ٹیک لگائے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اور عریشہ بھی ان کے پاس موجود تھی۔ اس دوران ماں نور نے 2 پولیس والوں کو افنان کے ساتھ گھر اندر آتے دیکھا۔ وہ لوگ لان میں لگی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ باہر سے ان کی آوازیں آ رہی تھیں جو ماں نور کو صاف سنائی دے رہی تھیں۔ افنان صاحب، ہمیں ثبوت مل گئے ہیں اور شہادتیں بھی۔ شکر کریں کہ آپ کی والدہ اور بہن کو خدا نے بچا لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر پر مردوں کی غیر موجودگی میں انہوں نے شاہ بخت کو بلوایا کیوں؟ پیر شاہ بخت کا پورا گروہ تعویذ گنڈے اور اس قسم کے دیگر خرافات سے لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان سے بڑی بڑی رقمیں اینٹتا ہے، اور وہ لوگ کئی لڑکیوں کی عزت برباد کر چکے ہیں۔ پولیس بڑے عرصے سے ان پر کام کر رہی تھی۔ شکر ہے اس گروہ کے سب لوگ گرفتار ہو گئے۔ پولیس افسر نے کہا، آپ کی بڑی مہربانی ایس ایچ او صاحب۔ میری ماما اور بہن کا نام اس کیس میں نہیں آیا ورنہ ہمارا تماشا بن جاتا۔ آپ جانتے تو ہیں کہ میڈیا کے نمائندوں کو۔ ماں نور جو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی سب باتیں سن رہی تھی، اس سے افنان پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیوں یہ سب چھپا رہا تھا۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ کوئی بات ضرور ہے جسے افنان اسے بتانا نہیں چاہتا ہے۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر لاؤنج میں پہنچ گئی۔ صباحت بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا اور بولی، مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں غلطی پر تھی۔ یہ بھول گئی تھی کہ رشتے بنانے والی ذات تو خدا کی ہے۔ میں نے تمہیں کبھی بہو کے طور پر قبول ہی نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ افنان مجھے بہت عزیز ہے، وہ میری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، مگر وہ تمہیں چھوڑنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتا۔ تم اسے دور کرنے اور کچھ گھریلو مسائل کو حل کرنے کے لیے میں نے پیر بابا کو بطور خاص گھر بلوایا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی تو عریشہ بولی، بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں نے بھی مما کے ساتھ اس جرم میں برابر کی شریک ہوں، کیونکہ مجھے آپ سے ضد محسوس ہوتی تھی کہ بھیا نے کیا دیکھ کر آپ کو بیوی بنا لیا۔ بابا شاہ بخت کے بارے میں مما کی نئی دوست بیگم دردانہ نے بتایا تھا کہ وہ منٹوں میں آپ لوگوں کی مسائل حل کر دیں گے۔ ہم نے نذرانے کے طور پر منہ مانگی رقم دے کر پیر بابا کو یہاں بلایا تھا۔ وہ ہمارے کہنے پر فوراً چلے آئے، کیونکہ وہ تعویذ گنڈوں کی آڑ میں لوگوں کو لوٹتے تھے، اور بیگم دردانہ بھی ان کی ایجنٹ تھی، جو ان کی جھوٹی کرامات کی قصے سنا کر ان کے لیے شکار کا بندوبست کرتی تھی۔ گھر آتے ہی انہوں نے گن پوائنٹ پر ملازمین ماما اور مجھے کمرے میں بند کر دیا اور اپنے 2 ساتھیوں کو بلا کر گھر میں موجود رقم اور زیورات کا صفایا کر کے چلتے ہوئے مجھے یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ دہشت کے مارے میری حالت بری تھی۔ بے بسی کے عالم میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے میں نے دل میں عہد کیا کہ اگر میں خیریت سے گھر پہنچ گئی تو باقی زندگی اس کی رضا کے مطابق گزاروں گی۔ اس وقت مجھے اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ مما کی جو حالت تھی وہ بھی خوف اور صدمے کا نتیجہ تھی۔ میں دل سے دعا مانگ رہی تھی، مگر بے یقینی کی کیفیت میں تھی کہ مجھ گنہگار کی دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ وہ لوگ مجھے اپنے ٹھکانے پر لے گئے۔ وہاں پولیس نے چھاپا مارا اور میں بحفاظت گھر پہنچ گئی۔ ماں نور حیران تھی کہ صباحت بیگم اور عریشہ جیسی ماڈرن اور باشعور خواتین بھی کس چکر میں آ گئی تھیں۔ وہ دونوں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ تھیں۔ صباحت بیگم کا تکبر ختم ہو گیا تھا۔ ایک ٹھوکر سے ان دونوں کا رویہ ماں نور کے ساتھ یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ دلوں کی کدورتیں دور ہوئی تھیں تو گھر کی فضا میں چاہتوں کے رنگ ہر سو بکھر گئے۔ یوں ماں نور کی آزمائش کے دن بھی ختم ہو گئے تھے۔ اس نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔